Mohammed Sharifullah was detained in Pakistan for the tragic Abbey Gate terrorist attack that took the lives of 13 service members of our country. He has been extradited to the United States to face swift justice. U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. امریکوں کو محفوظ رکھنے کے عزم کے تحت شریف اللہ گرفتار ہوا۔ شریف اللہ 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے، جسے انصاف کا سامنا کرانے کے لیے امریکہ لایا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پہلی کانفرنس، کہا صدر ٹرمپ کے پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ بچوں، خواتین، بوڑھوں کو نشانہ بنانے پر خارج کے حقیقی عزائم بے نقاب ہو گئے۔ غیر ملکی اسلحے کا استعمال واضح ثبوت ہے کہ افغانستان ان عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بنو دہشت گردی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لانے کا اعلان، کہا دہشت گردوں کے منصوبہ ساز سہولت کار کہیں بھی ہوں انہیں کٹہرے میں لائیں گے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے، کسی کو بھی پاکستان کے امن اور استحکام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد ناگزیر ہے، خارج اور ان کے سہولت کاروں کے انجام تک جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف کا چھاؤنی پر ناکام حملے کے بعد بنو کا دورہ، سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی، جوانوں کے عزم اور حوصلے کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا شہید سویلینز کے لواحقین سے بھی اظہار تعزیت۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایک دہشت گرد گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ مشترکہ جنگ ہے۔ وزیر دفاع فواد آصف کا کہنا ہے افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا اس اسلحے کو واپس منگوائیں گے، اسلحہ واپس گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ پی پی رہنما شریف رحمان کا کہنا ہے داعش افغانستان میں 40% تک پھیل چکی ہے۔ القاعدہ کو جنوبی ایشیا سے ہم نے نکالا، کریڈٹ بھی نہیں ملتا۔ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا، وہاں کے ساتھ دبا بھی کرنا ہوگی۔ The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the US in the field of counter-terrorism. پاکستان کا امریکہ سے قریبی شراکت داری جاری رکھنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے میڈیا بریفنگ میں کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ داعش دہشت گرد انصاف کے کٹہرے تک پہنچ گیا۔ دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے شریف اللہ نے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کر دیا۔ گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ شریف اللہ عرف جعفر نے جون 2016 میں کینیڈین سفارت خانے پر خودکش حملے اور 22 مارچ 2024 میں ماسکو کے قریب سٹی ہال پر حملے میں بھی تعاون کا اعتراف کر لیا۔ پاک امریکہ مشترکہ کارروائی، دشمن کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ اہم داعش کمانڈر کی گرفتاری میں پاکستان کی کامیابی پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کہا کہ شریف اللہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا، پہلے سے پاکستان کے تحویل میں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سامنے ہائی پروفائل دہشت گرد کی گرفتاری کا اعلان اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ CIA چیف نے بھی خود کہا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی سے معلومات شیئر کی گئیں جس پر دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اندرونی اور بیرونی عناصر کو پاکستان کی کامیابی پسند نہیں، یہ عناصر پاک امریکہ تعلقات میں بہتری نہیں چاہتے۔ حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالر دیے۔ گزشتہ دنوں میں روس اور یوکرین کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یوکرین معاہدہ چاہتا ہے، روس کے پاس سب سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں۔ شاید چین 4-5 سال میں روس کے برابر ہو جائے گا۔ نیٹو میں سب دوست ہیں لیکن اس وقت امریکہ مصیبت میں ہے۔ فرانس یورپی ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی چھتری فراہم کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف 2 اپریل تک مؤخر کر دیا۔ بولے کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کرتے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متعدد ممالک پر سفری پابندی عائد کیے جانے کا امکان. ممکنہ سفری پابندی کے شکار ممالک میں پاکستان، افغانستان کے شامل ہونے کا خدشہ. سفری پابندی کے بعد پاکستانی و افغان شہری امریکہ کا سفر نہیں کر سکیں گے. امریکی میڈیا کے مطابق مسافروں کی جانچ پڑتال کا نظام درست نہ ہونے والے ممالک پر پابندی ہوگی. پاکستان اور افغانستان سمیت دیگر ممالک پر سفری پابندی کا اطلاق آئندہ ہفتے 12 مارچ سے کیے جانے کا امکان ہے. پاکستان اور IMF میں مذاکرات کا چوتھا روز. IMF نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سراہا. بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے شفاف فنڈ منتقلی پر IMF کا اطمینان. ذرائع کا کہنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا جولائی تا دسمبر تک کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ہوتے ہیں، یہ ایک ہی چھوٹی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کوئی اس کو شرم بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اداروں سے ملوں، اس سے بات کروں، اسے سمجھانے کی کوشش کروں. اداروں سے رابطے ہیں، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں مزاحمت کی سیاست نہیں چاہتے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد میں شامل ہوں. انہیں ہماری اور ہمیں ان کی جماعت سے تحفظات ہیں. رہنما JUIF کامران مرتضیٰ کہتے ہیں تحریک انصاف کے الائنس میں شمولیت کا معاملہ لٹکا ہوا ہے. ہمارا اور PTI کا موقف ہے کہ الیکشن درست نہیں ہوئے. خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو معاملہ رک جاتا ہے. سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. JIT نے PTI رہنماؤں اور سوشل میڈیا ورکر سمیت 25 افراد کو طلب کر لیا. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر کو نوٹس جاری. آج دوپہر 12 بجے JIT کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت. اسد کیسر، شیخ وقاص، تیمور سلیم جھگڑا، کنول شوزیب، شاہ فرمان، اون عباس، عالیہ حمزہ بھی طلب. تمام افراد کو اپنی اپوزیشن واضح کرنے کی ہدایت. ذرائع کے مطابق JIT طلب کیے گئے افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کرے گی. PTI سوشل میڈیا ٹیم کے 10 اراکین کو بھی طلبی کے نوٹس جاری کیے جا چکے. پچاس سال میں جو نہیں ہوا وہ 50 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے. پوری دنیا میں جو کمفرٹ ہے وہ آپ کی پاک فوج کے ساتھ ہے. امریکنز خود نے انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹیلیجنس کس کے انڈر میں آتی ہے؟ فوج کے انڈر میں آتی ہے. فوج کس کے انڈر میں چلتی ہے؟ اپنے چیف کے انڈر میں چلتی ہے. تو چیف ہی فوج ہے، فوجی چیف ہے. تو میں تو پورا کا پورا کریڈٹ بغیر کسی شرم حیا کے دوں گا کہ جی آرمی چیف کا کریڈٹ ہے، یہ فوج کا کریڈٹ ہے، اور یہ فوج کا کریڈٹ سب مان رہے ہیں. کہا تھا 25 سے 45 دن کے اندر پاکستان کے لیے مثبت خبریں ہوں گی. 50 سال میں جو نہیں ہوا وہ 50 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے. دنیا پاکستانی فوج کے ساتھ کمفرٹ ہے، جمہوری جنازوں کے ساتھ نہیں. فیصل وابدہ کے پروگرام خبر میں گفتگو. کہا بانی PTI کو PTI نے ہی مسترد کر دیا، ٹرمپ کارڈ بھی نہیں چلا. دہشت گرد کو پکڑنے کا پورا کریڈٹ آرمی چیف کو دیتا ہوں. امریکہ نے بھی پاکستانی فوج کی ہی تعریف کی ہے. PTI اور نون لیگ ایک گٹھ جوڑ ہے. نون لیگ کی حکومت کی ضامن PTI ہے. پچھلے ہفتے بھی یہی ڈیلیگیشن تھا اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. یہ تیسری بار کنٹمپٹ ہو رہی ہے. الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نئی شکل میں ہم بنا رہے ہیں. کوشش ہوگی کہ قومی ایجنڈے پہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں. اس وقت واحد حال یہ ہے کہ ملک میں ری الیکشن ہو. PTI رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی. ڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی. تیسری بار توہین عدالت ہو رہی ہے. اسد کیسر کہتے ہیں جیل مینول کے مطابق ہماری ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. اپوزیشن اتحاد اور نئے چارٹر آف ڈیموکریسی بنانے جا رہے ہیں. شکریہ پاکستان. ICC بھی پاکستان کی شاندار میزبانی کا معترف. سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے چیمپئنز ٹرافی کے یادگار لمحات کی ویڈیو شیئر کر دی. چیمپئنز ٹرافی کے کامیاب انعقاد پر شکریہ ادا کیا.
हमें नहीं पता था, आज पता चला कि बाबर के जो कोच हैं वो उनके फादर हैं। बहुत अच्छी बात है, जो उसकी टेक्निक में फ्लॉ है ना वो ज़रूर दुरुस्त कराए। जहाँ तक अदारे की बात है, ड्रॉप करना कैप मिलने के बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कोई फादर या ब्रदर किसी प्लेयर्स का ऐसे पोस्ट लगाए, वो अच्छी चीज़ नहीं, अदारे की इंसल्ट है, मैं इतना बोलूँ। हमें नहीं पता था कि बाबर के कोच उनके वालिद हैं। हमें नहीं मालूम बाबर के वालिद कितने टेस्ट मैच खेले होंगे। वो बाबर की टेक्निक के मसले को ठीक करें। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा बाबर जब कप्तान था तो T20 वर्ल्ड कप में उसामा मीर का नाम नहीं आया। उसामा की फैमिली को भी स्क्वाड से ड्रॉप होने पर दुख हुआ। कामरान अकमल कहते हैं ड्रॉप करने पर वालिद या भाई की जानिब से पोस्ट करना अच्छी बात नहीं, ऐसा करना इदारे की तौहीन है। बाबर के वालिद जिनको कहे हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट की है। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने अपनी दिलचस्प बातों से सबको खूब हंसाया। गैस नहीं देना थी तो शेड्यूल क्यों जारी किया? गैस मौजूद नहीं और अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल से सवाल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म कराची आएँ तो उनसे पूछा जाए, वादा करते हैं तो वफा क्यों नहीं करते? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, सवाल हमसे नहीं बनता, हम सवाल करने का हक रखते हैं। हम पानी का टैक्स भी देते हैं और ख़रीदते भी हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखेगा, जिन्होंने मुल्क बनाया वही चला कर दिखाएंगे। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। शुक्र करें गिरफ्तार नहीं करवा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां अस्पताल लाहौर के MS को झाड़ पिला दी। अस्पताल के दौरे पर मरीजों की हालत देखकर मरियम नवाज को गुस्सा आ गया। MS को बुलाकर पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। MS को ओहदे से हटा दिया। मरियम ने मरीजों की शिकायत सुनी, हंगामी इजलास तलब करके इंक्वायरी और जिम्मेदारों से जवाब मांग लिया। कराची में डिफेंस खियाबान साहिल के करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह हो गई। जाँ बहक खातून कुरंगी और जख्मी शख्स लाइन्स एरिया का रिहायशी है।